اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ انسان محبوب بنتا ہے، محبوب خدا۔ اللہ محب بنتا ہے اور بندہ محبوب بنتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ بندہ محب بنے، اللہ محبوب بنے، یہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، حق تو یہ ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا حق یہ ہے، لیکن ایسے بھی ہوتا ہے میں خدا خود محبت کرتا ہوں، بندہ میرا محبوب بنتا ہے۔ قرآن ہے، جو انکار کرے تو کافر ہو۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے۔ جس آدمی میں صفت احسان آ جائے وہ اللہ کے نزدیک محسن بن جائے، تو محسن بننے کے ساتھ ساتھ محبوب خدا بن جائے۔ اللہ کے فرمان میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، اللہ اپنے وعدہ کے خلاف بھی نہیں کرتا۔ قرآن سے زیادہ سچا اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ واللہ یحب المحسنین، خدا کا محبوب، یہ آدمی خدا کا محبوب ہے۔ کہے گا ہر آدمی میں محبوب ہوں خدا کا، یا سمجھے گا ہر ایک، لیکن اب قرآن پھر گواہی دے، حدیث گواہی دے کہ محسن کون ہوتا ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا محسن خدا کا محبوب، اب محسن کون ہے؟ اب محسن بھی قرآن سے پوچھیں، نبی سے پوچھیں۔ ایک حدیث بخاری مسلم کی واضح ہے، جبریل علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا۔ پھر پوچھا اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا۔ تیسرا سوال ہے حضور بتاؤ احسان کیا ہے؟ مل احسان، مشہور حدیث ہے، ابتدائی صفات ایمان کی پہلی حدیث ہے، مشکات شریف میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے۔ یا رسول اللہ میں خدمت میں حاضر ہوا، بتاؤ احسان کیا ہے؟ حضور نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے تو اپنے دل کو اتنا صاف کر لے، دل کو غیر سے اتنا پاک کر لے، غیر سے آزاد کر لے، اپنے رب سے آباد کر لے، رب کی یاد سے شاد کر لے، دل کی آنکھیں کھول دے، رب کا دیدار کرے، عبادت اس طرح کرے گویا تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان، کوئی اشارہ مشارہ نہیں، یہ سری ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان کا مقام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے، اللہ کی عبادت اس طرح کرے۔ عبادت تو سب کرتے ہیں لیکن اس طرح اس طرح اس طرح تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے۔ یوں نہیں کہا کہ صرف عبادت کرے نا، اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا دیدار کر رہا ہے، اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے، اللہ کا محبت والا بن گیا ہے۔ آدمی دل سے اس کو دیکھتا ہے جس سے یاری کرتا ہے، آدمی دل سے اس کو دیکھتا ہے جس سے پیار کرتا ہے۔
دل اس کو دیکھتا ہے جس کو اس نے دل حوالے کر دیا ہے، سب سے دل کا رخ ہٹایا ہے، ایک مالک کی طرف دل پھیر دیا ہے، سب سے نابینا ہوا ہے ایک کابینا ہوا ہے، سب سے جدا ہوا ہے ایک کا دیوانہ ہوا ہے، پھر عبادت اس طرح کرتا ہے گویا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان۔ سمجھتے ہو کیا ہے احسان؟ اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمائے یہاں یہ نہیں کہ نماز پڑھے اس طرح گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، نماز کا لفظ نہیں، یہاں لفظ عبادت ہے۔ عموماً ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھے گویا دیکھ رہا ہے۔ لفظ ان تصلی یا حدیث میں نہیں، حدیث میں لفظ ان تعبد ہے، ان تعبد یہ عام ہے، نماز اس میں شامل ہے، نماز اس کا جز ہے، عبادت اس کی اس طرح کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو عمرے پر جا رہا ہے تو عمرہ بھی عبادت ہے، اس طرح عمرہ کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو قرآن پڑھتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، اس طرح قرآن پڑھ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو مسجد کی طرف قدموں سے چل رہا ہے، اب تک نماز شروع نہیں کی، اب تک یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، اس طرف جا گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو تقریر کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے، اس طرح تقریر کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو تقریر سن اس طرح یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ گھر میں بیٹھا ہے رب کو دیکھ رہا ہے، مراقبہ میں ہے دیکھ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے پھر بھی دیکھ رہا ہے، بیوی سے باتیں ظاہر میں کر رہا ہے پھر بھی اپنے مالک کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے بیوی سے باتیں کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اس میں دل جمعی ہو جائے، خوش طبعی ہو جائے، بیوی کو میں خوش کروں، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ ظاہر میں بیوی سے بات کر رہا ہے مگر دل سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ احسان کیا ہے؟ الاحسان ان تعبد اللہ، جہاں جہاں عبودیت ہوگی وہاں رعیت حق تعالی ہوگی۔ عبادت کہہ کر عبادت کو رعیت کے اندر شامل کر دیا، تیری ہر ہر عبودیت، تیری ہر بندگی، تیرا ہر بندگی کا طریقہ اللہ کے مشاہدہ میں ہوگا۔ اگر تو نے اس مقام کو حاصل کر لیا تو محبوب خدا بن گیا۔ یہ مقام تب ملتا ہے جب تیرے اندر عاجزی آ جائے، یہ مقام تب ملتا ہے جب لوگوں کی غلامی آ جائے، یہ مقام تب ملتا ہے جب لوگوں کی تکلیفیں برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے، یہ مقام تب ملتا ہے جب خدا کا خوف آ جائے، یہ مقام تب ملتا ہے جب سادگی آ جائے، یہ مقام تب ملتا ہے جب کم خرچہ کرنے کا طریقہ آ جائے، یہ مقام تب ملتا ہے جب نبی کی سنت مبارک آ جائے، یہ مقام تب ملتا ہے جب پیر کامل کی محبت آ جائے، یہ مقام تب ملتا ہے جو سرتاپا شریعت کا پیکر بن جائے۔ مقام پیدا کر، تیرا ظاہر بادشاہ بن جائے، باطن با خدا ہو جائے، ظاہر سنت کے موافق ہو جائے، باطن رویت خالق کے ساتھ ہو جائے۔ یہ مقام احسان ہوتا ہے۔ لوگ آپ کو کہیں گے جی قرآن حدیث میں تصوف ہے کیا؟ قرآن حدیث میں کوئی دل والی بات ہے کیا؟ قرآن حدیث میں کیا مراقبہ والی بات؟ کہو کہ ایمان کی پہلی حدیث مراقبہ میں ہے۔ ایمان کی جو پہلی حدیث ہے وہی تصوف میں تو ہے۔ ایمان کی جو پہلی حدیث ہے، کتاب الایمان کی پہلی حدیث، اس میں اللہ کے مشاہدہ محبت کا ذکر ہے۔